الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح بعض راتوں کو اور ایام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ فضیلت کی راتوں میں شب قدر، شب برات، شب معراج اور شب عید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کو پسند فرمانا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان عظیم ہے، اور دنوں میں عاشوراء کے ایام کے باعث فضیلت ہیں۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ فضیلت کی راتوں اور ایام کی تفصیل میں شب معراج کا ذکر کرتے ہیں۔ 27ویں رجب کی رات کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھے اور اس رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس کے روزے رکھنے اور راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ رات یعنی 27ویں شب وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس دن آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب 27ویں رجب آتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے، اور بعد نماز ظہر نوافل کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھتے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے تھے۔ پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ انہوں نے فرمایا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 27ویں رجب کو 12 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد یعنی نماز سے فارغ ہو کر ایک بار درود شریف اور 3 مرتبہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکات والروح پڑھے، اور 100 بار درود شریف پڑھے، اور 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، اور 100 بار یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ اسے 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، مخلوق کا عمر بھر محتاج نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کی روزی کا بندوبست بنا دیں گے۔ نمبر 2، ایمان پر خاتمہ ہوگا،
یعنی مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ نمبر 4، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی جس سے اسے راحت حاصل ہوگی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شب معراج کی رات روزہ رکھنے اور تمام نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔